اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، قرآن سیمینار بابرکت محفل، عظیم لوگ، اللہ کے ساتھ جڑے رہنے کا ایک جوش اور جذبہ، میرا مالک اسے قبول کرے۔ ہماری نسلوں میں اس کتاب کے ساتھ تعلق کو انتہائی گہرا بنا دے۔ 1400 سالوں سے لوگ اس قرآن مجید کو مات دینے کے لیے اپنے سارے نصاب اکٹھے کر کے مارکیٹ میں لانچ کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ رب کا وعدہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہمیں اس کے نازل کرنے والے اور ہمیں اس کے محافظ ہیں، وہ وعدہ پورا ہوتا ہوا آپ دیکھتے۔ احباب گرامی، قرآن مجید کی شان میں اتنا ہی کافی ہے۔ فضل یا فضائل کا لفظ یا فضیلت کا لفظ جب آپ سنتے ہیں تو اس کی حقیقت پہلے جانیے۔ فضل کہتے ہیں بچی ہوئی چیز کو، اور اس سے کئی دفعہ ہم لفظ فضول بھی نکالتے ہیں کہ بچی ہوئی چیز، لیکن کیا وجہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کی فضیلت پہ، فضائل پہ گفتگو کرتے ہیں، شان پہ کرتے ہیں، تو پھر ہم کچھ اور کہتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایک ماں کے 5 بچے ہیں، 4 موجود تھے، پیزا منگوایا گیا، 4 کو تو تقسیم کر کے اس نے جو دیا، جو نہیں ہوتا بیچ میں، ماں اس کے لیے جو بچا کے رکھتی ہے وہ کچھ زیادہ ہوتا ہے اور خاص ہوتا ہے۔ شاید آپ کا تجربہ ہوا ہو۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تلک ہر دور میں، ہر قوم سے، ہر امت سے خطاب کیا ہے۔ قرآن کی فضیلت کیا ہے کہ اللہ نے وہ کلام جو اپنے نبی آخر الزمان سے کرنا تھا اور ان کی امت سے کرنا تھا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اللہ نے اسے لوح محفوظ میں سنبھال کے الگ رکھ دیا، اور پھر رمضان کی لیلۃ القدر میں پہلے آسمان پہ بیت العزا پہ اتارا، اور وہاں سے 23 سال میں لمحہ بلمحہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل بہ الروح الامین علی قلبک، اس قرآن کو اتار کے بتایا کہ تمہارے پیغمبر سے ہمارا پیار، اس گفتگو کی فضیلت، کلام کی عظمت، یہ اگر دیکھنی ہے تو پھر اس کے لفظوں سے ملاقات کیا کریں، کیونکہ لفظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر دنیا کے لفظ جوڑ دیتے ہیں، قبول ہے قبول ہے قبول کہہ کے 2 اجنبیوں کو ایک کر دیتے ہیں، 2 خاندانوں کو آپس میں رشتہ دار بنا دیتے ہیں،
تو قرآن کے دو بول بول کے اگر آپ رحمان سے رشتہ داری نکال لیں تو کیا اس سے بڑا کوئی اعزاز ہوگا؟ دوسری چیز، اگر لفظ طلاق 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 کہہ دیا جائے تو یہ توڑ دیتے ہیں۔ زندہ ماں باپ کے یتیم بچے یتیموں سے بدتر بنا دیتے ہیں۔ تو پھر لفظوں کا لحاظ رکھنا ہے تو پوری انسانیت کے لیے رب نے ہدی للناس کہہ کے اس کتاب کو اتارا ہے۔ یہ اس کی عظمت ہے کہ یہ انسانوں کے لیے ہے، یہ کسی گروہ، کسی مسلک، کسی جماعت، کسی جتھے کے لیے نہیں۔ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اور اگر آپ سورہ الرحمن میں جائیں تو رب کیا کہتے ہیں؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ یہ انسان کو بنانے والا بھی میں، قرآن کو سکھانے والا بھی میں ہوں رحمان۔ حضرات یہاں توجہ چاہوں گا، میں آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ چند لفظوں میں رکھنا چاہتا ہوں۔ 90 کا تقریباً 88 تھا یا 89 میں، مجھے یاد آیا کہ 89 میں پہلی دفعہ فیصل آباد آیا تو کسی نے پوچھا کہ لاہور دیکھا ہے؟ میرا جواب تھا نہیں۔ تو بڑی سادگی کے ساتھ اس نے نا لا ابالی میں بول دیا، پھر تو الجمی۔ بڑا حیران ہوا، سادہ ماحول تھا کہ یار میری اتنی عمر ہے، پیدا ہوئے اتنا سال ہو گئے ہیں، اس بندے نے یہ بات کیسی کی ہے؟ خیر بعد میں پتا چلا کہ مشہور ہے کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا کچھ نہیں دیکھا، وہ نہیں جمع۔ لیکن جب قرآن مجید پڑھا اور سورہ الرحمن پہ پہنچا، تڑپ کے سنیے گا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ ترتیب تو یہ ہونی چاہیے تھی، رحمان وہ ہے جس نے انسان کو بنایا اور قرآن سکھایا۔ پہلے ہم پیدا ہوتے ہیں تو پھر قرآن سیکھتے ہیں، لیکن قرآن تیری عظمت پہ قربان۔ کہا الرحمن، تیرے رحمان کا تعارف یہ ہے کہ علم القرآن، اس نے قرآن سکھا دیا ہے۔ خلق الانسان، میں نے 150 مفسر ہر مکتبہ فکر کے ڈھونڈے، پڑھا، دیکھا، جانا، پرکھا کہ یہ ترتیب کیوں اللہ نے یہاں ایسی رکھی کہ رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، انسان کو بنایا۔ سب نے بال اتفاق لکھا، اور یہ بات شاید میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، پھر سے سنیے، درد سے سنیے۔ رحمان کہتے ہیں کہ جس نے قرآن نہیں پڑھا وہ 100 سال کا بھی پیدا ہو تو پیدا، وہ 100 سال کا بھی ہو جائے تو پیدا نہیں ہوا۔ بندہ پیدا ہی تب ہوتا ہے جب قرآن پڑھے۔ آپ پی ایچ ڈی کر لیں، پوسٹ ڈاکٹریٹ کر لیں، ایم فل کی ڈگری لے لیں، ماسٹر لیول کی ڈگریاں سنبھال کے بیٹھ جائیں، سارے پروگرامز میں بی ایس کر کے آپ دنیا پہ چھا جائیں، جدید سے جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑ جائیں، بہترین سے بہترین آپ جو ہے وہ انجینئر، ڈاکٹر بن جائیں، وکیل اور جج بن جائیں، حکمران و سیاستدان بن جائیں، بہترین سے بہترین ادیب، خطیب، صحافی بن جائیں، قرآن نہیں پڑھا تو پیدا ہی نہیں ہوگا۔ کیونکہ قرآن میں دنیا کی جتنی یونیورسٹیاں پڑھا رہی ہیں نا، یونیورس سے ہے یونیورسٹی، یونیورس کائنات کو کہتے ہیں، اور یونیورسٹی جو کائنات کے علم پڑھائے۔ جائیے ورلڈ کی 10 ٹاپر یونیورسٹیز اس وقت جو ہیں، ان کے جتنے بھی شعبے ہیں، ڈپارٹمنٹ سے کام کر رہے ہیں، ان کی فیکلٹیز میں جا کے پتہ کیجئے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ جتنے علوم ہیں پوری ورلڈ کے اکٹھے کر کے لے آؤ، اس مرکزی جامع مسجد کے اندر قرآن مجید میں جو پڑھایا جا رہا ہے، اللہ کی رحمت، کرم اور توفیق کے ساتھ اس میں علوم پوری کائنات کے ہیں۔ وہاں صرف دعویٰ ہے لیکن حقیقت نہیں ہے۔ کوئی علم ایسا نہیں جو قرآن نے ٹچ نہ کیا ہو، جس کی بات نہ کری ہو۔
جس پہ انسان کو جھنجھوڑا نہیں ہو. میں نے اسی لیے شروع میں ایک شعر پڑھا ہے کہ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے ہم لوگ. بڑی ساری دنیا ڈپلومے لے کے ووکیشنل میں آ کے ہنر اپنا کے کام سیکھ کے کر کے کرا کے سیکھنے سکھانے کا سیٹ اپ جاری کیے ہوئے ہیں، مگر جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں. رحمان نے جو قرآن اتارا ہے محبوب کے دل پہ اتارا ہے، محبوب نے دل سے لیا ہے، دل سے سمجھ کے پھر دل سے دیا ہے اور دل سے پڑھایا ہے اور دل والوں کو دیا ہے. جب محبوب یہ قرآن دے رہے تھے، جبریل وہی لا رہے تھے، تو محبوب کو جلدی تھی کہ میں سارا یاد کر لوں. جلدی قیمتی چیز ہو تو بندہ سنبھالتا جلدی. جیسے انعام نہیں ابھی آپ دیکھ رہے تھے، سنبھالے نہیں جا رہے تھے، ادھر سے پکڑ ادھر سے لے دے، تو پورا سیٹ اپ تھا. اللہ نے کہا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. محبوب جلدیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پڑھانا، اس کو سکھانا، دل پہ اتارنا، اس کو سمجھانا. ثم ان علینا بیانا، اس کی بیان اور وضاحت بھی ہمارے ذمہ رہی، آپ بس ان کو دیں اور دل سے دیں. حضرات سنیے گا، یہاں پہ میرے محبوب جو آتا تھا جبریل کے ساتھ دور کرتے تھے، اس کو پڑھتے تھے، نماز میں سناتے تھے، صحابہ سن لیتے تھے. میرے نبی کے یار اہل بیت اطہار یہ قلب و جگر میں رکھ لیتے تھے. لکھنے والے کاغذوں پہ لکھتے، پتھروں پہ لکھتے، کھجور کے پتوں پہ لکھتے، شانوں کی ہڈیوں پہ لکھتے، مختلف چیزوں پہ لکھ کے گھڑے اور گاگر میں ڈالتے. دنیا مذاق کرتی تھی کہ یہ جو چند ورق لکھ کے گاگر میں گھڑوں میں ڈالے جا رہے ہیں، یہ مقابلہ کریں گے رومن امپائر کا، یہ مقابلہ کریں گے فارس کا، ان دو بڑی تہذیبوں کا. لیکن جب جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازو کا سرانہ بنا کے ننگی پتھریلی زمین پہ ہررا میں لیٹ کے 22 لاکھ مربع میل کے اوپر اس کی حکمرانی دکھائی نا، تو تب شاعر تڑپ کے لکھتا ہے. اس کا اردو میں ترجمہ ایک اور شاعر نے کیا ہے، کہتا ہے کہ کچے گھڑے نے جیت لی، کچے گھڑے نے جیت لی، ندیاں چڑھی ہوئی، مضبوط کشتیوں کو کنارہ نہ ملا. آؤ ذرا قرآن کی تہذیب اور اس کی جیت پہ دو باتیں اور اس کے بعد اپنا رویہ وہ پڑھنا چاہتا ہوں. قرآن مجید الحمد سے لے کے والناس تلک، فیجی کے پہلے جزیرے سے جہاں سورج چڑھتا ہے وہ آسٹریلیا سے پہلے، یورپ کے آخری کنارے تلک ہر دن 24 گھنٹے دن اور رات نان اسٹاپ قرآن کا پیغام، قرآن کی دعوت، اللہ کی توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کے اصحاب کا ڈنکا اور طریقہ، میرے پیغمبر پہ نازل ہونے والی عبادات، سارے معاملات. اللہ کا شکر ہے پوری ورلڈ میں 24 گھنٹے جیتے جاگتے جیسے تم یہاں کر رہے ہو، ویسے پوری دنیا میں اللہ کا شکر ہے یہ سیٹ اپ جاری اور ساری ہے، کبھی رکا نہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے اس وقت جو ہمارے پاس سب سے زیادہ عمر کا فرد جی رہا ہے، سننے میں آیا ہے کہ اس کی عمر 122 سال ہے. میرے اپنے استاد شیخ حیات لاشاری جن کو اپنی زندگی میں ملا اور ان کی عمر اس وقت 135 سال تھی، حیدرآباد میں گھومن والا، اور میرے ساتھ سید سبطین شاہ صاحب نقوی حفظہ اللہ تعالی وہ بھی تھے. تو ہم ان سے حدیث کی جب سند لینے گئے، 135 سال کی عمر میں بھی قرآن سینے میں محفوظ. حضرات واپس آتے چلے جائیے، 120 سے 30 سال کے لوگ موجود اس دنیا میں قرآن کے حافظ، تیرے رب کے وعدے مکمل، قرآن کی فضیلت اور ڈنکا اور عظمت اور برتری، اس کی میدان میں کوئی اور کتاب جیت لے نہ سکی، ٹھہر نہ سکی. 110 سے 120، 110 سے واپس 100 پہ آئیے، 100 سے 110، نیچے سے بڑھیے. کورونا میں 6 سال کی عمر کی بچی نے پورا قرآن 114 سورتیں سینے میں محفوظ کر کے دنیا کے اندر اپنا نام منوایا. 6 سال کی عمر،
6 سے 10, 10 سے 20, 20 سے 30, 30 سے 40, 40 سے 50 جتنے بھی اشرے 100 تلک ہیں, 100 سے آگے بھی جتنے لوگ زندہ ہیں, اللہ کا شکر ہے کہ قرآن سینوں میں بھی محفوظ, وہ ناظرہ بھی پڑھتے ہیں, انہیں ترجمہ بھی یاد ہے. یہ بالغان کو جو شیخ پڑھا رہے تھے, ہاں جی ماشاءاللہ دیکھیں نا جی, یہ تیرے رب نے قرآن کا اعجاز رکھا ہے. دنیا میں تورات بھی ہے, انجیل بھی ہے, زبور بھی ہے, صحف بھی ہے, صحف ابراہیمہ اور صحف موسیٰ بھی موجود ہیں. لوگوں بڑے بڑے صحیفے, بائبل, مقدس کتابیں, تالمود لکھی گئی, پورے ورلڈ میں ڈھونڈ کے دیکھیے آپ کو ان کتابوں کے حافظ نہیں ملتے. اور کوئی اگر مل بھی جائے اتفاق سے تو ایسا کہاں ملے گا کہ آگے 90 سال کے بابا جی تراوی پڑھا رہے ہوتے ہیں اور پیچھے کھڑا ایک بچہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے رکیے. 90 سال عمر اپنی جگہ, تجربہ اپنی جگہ, بار بار دہرانا اپنی جگہ, دور کرنا اپنی جگہ, آپ کی بزرگی اور عظمت اور مقام اپنی جگہ, لیکن یہاں جو آپ پڑھ رہے ہیں آپ کو مشابہ لگ رہا ہے, پھر سے واپس لوٹیے اور صحیح کر کے آگے بڑھیے. اس لیے اگر کوئی کہتا ہے نا کہ قرآن مجید ایسے جلانے سے جل جائے گا, ہاں جل جاتا ہے. قرآن مجید کے ورق کو آگ لگ جاتی ہے, اسے پانی میں پھینکیں گے یہ بھیگ جاتا ہے, لیکن تیرے رب کی حفاظتوں کا وعدہ اس کی کتابی شکل کا نہیں ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ, اس کا ذکر, اس کا تذکرہ, اس کے یاد, اس کے الفاظ, اس کے حروف, اس کے الفاظ, اس کے معانی, اس کی صوت, اس کے رموز, اس کے اوقاف, یہ رب نے دلوں میں محفوظ کروا دیے ہیں. سمندر میں بھی ڈبکی لگائے, دریا میں نہائے, نہر میں کود جائے, شاور کے نیچے آئے, یہ ورق نہیں ہے جو بھیگ جائے گا. ہم نے حفاظتوں کے ذمے نسل در نسل پوری دنیا میں قرآن کے دے رکھے ہیں. حضرات اس لیے کہوں گا یہ بچے ہمارا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ, ان کو پڑھانے والے ہمارے سروں کا تاج, ان کے والدین کل قیامت کے دن کتنے عظیم ہیں. اس روایت کا تذکرہ پھر کرنا چاہتا ہوں. سائنس کی دنیا میرے بچوں کو تانا دیتے ہیں کہ دنیا چاند تے پہنچ گئی ہے, تسی اتنے ہی بیٹھ کے مسلیاں تے نہیں جاتے اور دنیا معروف ہو جاتی ہے. میں نے سپیس میں جانا تھا اور سپیس کے لیے بہت پڑھا. فضاؤں میں جانا تھا, کہکشاؤں پہ کمندیں ڈالنی تھی. رب کے فیصلے اپنے, میری ساری ڈگریاں اپنی جگہ, لیکن ان بچوں کی حفظ کی ڈگری میری ان ساری ڈگریوں سے زیادہ عزت, آبرو اور ویلیو رکھتی ہے. وجہ کیا ہے؟ انجینئر اس دنیا سے جائے گا تو اس کی ڈگری, اس کا کام ختم. ڈاکٹر صاحب گئے تو سرجری ختم. فزیشن اور جو ہے وہ چیک کرنے والے ہاسپٹل پیچھے کوئی اور لے کے بیٹھ جائیں گے. لوگوں جج گیا تو اس کی عدالت کے معاملے ختم. اگر حکمران سیاست دان گیا تو معاملہ یہی, ٹریڈ مین بزنس مین گیا تو یہی کیفیت. لیکن جب صاحب قرآن اس دنیا سے جائے گا, اس کے بچے صدقہ جاریہ, شاگرد صدقہ جاریہ, تعلیم صدقہ جاریہ, اور آگے اس کی عزت اور آبرو قرآن وکیل بن کے رب کی دربار میں لے جا کے خود کھڑا کر کے, ای ربی, اے اللہ یہ میرا موکل ہے, باعزت جنت میں بھیجا جائے. اللہ تعالیٰ اپنی کلام کو رد نہیں کریں گے, جو کہا جائے گا وہ مانا جائے گا. لیکن بات سائنس کی کر رہا تھا, سائنس والوں کو ذرا دکھانا چاہتا ہوں. پڑھیے, ضرور پڑھیے, ضرورت ہے میگا پروجیکٹس کی, ضرورت ہے انجینئرنگ کی, ضرورت ہے ڈاکٹری کی, ضرورت ہے اس وقت جو ہے وہ کمپیوٹر کی دنیا کی نئی سے نئی جو ہے مائکروسافٹ ٹیکنالوجی کی. لیکن تیری موت کے ساتھ سب یہاں ختم. کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تیرے والد, تیرے بھائی, تیرے عزیز و اقارب کو کچھ اس کے ساتھ اور ملے. دنیا کی حد تک ہے. لیکن حافظ کے والدین کو قیامت کے دن سب کے سامنے بلا کے امام الانبیاء نے کہا, حسنین کے بابا جان نے کہا, اور کمال بات کر گئے, قیامت کا دن ہوگا, فاروق آباد کے ایک ایسے بزرگ کو بلایا جائے گا جسے قوم کمی کہتی ہے.
جسے قوم شمار ہی نہیں کرتی تھی. وہ جی اے موچیاں دا بچہ ہے, کمیاراں دا بچہ ہے, اللہ کہیں گے اس کے باپ کو لے کے آؤ. آج بڑے بڑے چودھری, پیسے والے, دولت والے, عزتوں والے, قوت والے, فوج والے, سپاہ والے, سیادت والے, قیادت والے علی رؤوس الاشہاد دیکھ رہے ہیں. بلایا گیا ہے. جو سر پہ تاج رکھا ہے نظام شمسی بھی شرمندہ ہے. اور وہ نظام شمسی کیا ہے ذرا پڑھ لو. نظام شمسی کیا ہے؟ میں ایک چھوٹی سی جھلک دینا چاہتا ہوں. دیا کرو, بچوں کو سمجھایا کرو. اللہ کا شکر ہے ہم احساس کمتری کا شکار نہیں ہیں. ذرا قریب آ کر کے دیکھ تو صحیح یہ منظر کیا ہے. اللہ اکبر. نظام شمسی میں ٹوٹل 9 سیارے تھے. 2006 میں پلوٹو کو نکال دیا گیا کہ یہ غیر مستقل رکن تھا, حاضر نہیں ہوتا تھا, حاضری اس کی کم تھی. 75% حاضریاں نظام شمسی میں نہیں دے سکا, اس کو سائڈ پہ کر دیا گیا. باقی 8 بچے. ان میں ایک سیارہ ہے مشتری. یہ زمین سے 1300 گنا بڑا ہے. یہ جو زمین ہے نا تیری میری, یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اللہ کا چیلنج ہے, جتنے جن ہیں وہ مل جائیں, جتنے انسان بڑے بڑے گزر گئے وہ آ جائیں, موجودہ آ جائیں, جو قیامت تک آنے ہیں وہ بھی آ جائیں. تم مل کے میرے زمین اور آسمان کے اقطار کو کراس نہیں کر سکتے. زمین اتنی بڑی ہے لیکن 1300 زمینیں مشتری کے ایک پیکٹ میں ڈالی جا سکتی. ہاں جی, اس میں کتنے پھول آ گئے؟ آگے نا جی. اس پھول کی اپنی وسعت اپنی جگہ, اس کی ایک ایک پتی اپنی جگہ, زمین کی ساری وسعتیں اپنی جگہ. 1300 زمینیں جیسے اس پیک میں ایسے پھول ہیں وہ ڈالے جا سکتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا, مبالغہ نہیں کر رہا, ناسا کی سائٹ کے اوپر یہ عبارت موجود ہے. 1300 زمینیں کس میں؟ مشتری میں. اور پھر سائنس لکھتی ہے کہ سورج اتنا بڑا ہے کہ 1000 مشتری, ہر مشتری کے پیٹ میں 1300 زمینیں, یہ ایک سورج میں ڈالی جائیں تو 1000 مشتری اس میں سما سکتا ہے. پھر 4 کروڑ سورج اکٹھے ہو جائیں تو رات کے وہ ترنگڑ جو پچھلی رات 3 ستارے لائن میں آتے ہیں, وہ درمیانی ستارے میں 4 کروڑ سورج داخل کیے جا سکتے ہیں. مطلب کہ وہ 4 کروڑ گنا بڑا ہے. اور یہ اتنی بڑی کہکشائیں, یہ گلیکسیز, یہ بڑی جتنی وجود اور حجم رکھنے والے ہیں, اس تاج میں لگے ہوئے ایک موتی کے سامنے شرمندہ ہوں گے جو حافظ کے باپ کو اور ماں کو دیا جانا. یہ خبر ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ابھی حافظ کو کیا مل رہے ہیں یہ تو آپ نے سوچے گی. میرے نال دے نے جی پروفیسر کدی اسلام آباد ہڑتالا کرتے بیچارے, کدی لاہور کرتے ہیں جی. ساڈا نا جی گریڈ اپ گریڈ کیتا ہے. 17 والے 18 والے 19 والا 20 والا چاہتا 21 والا چاہتا کہ 22 جا کے چلو جی فل فلیج پوری سہولتوں کے نال جہاں میں پینشن لواں تو میں ریٹائر ہوا. لیکن ایویں ہوندا نہیں, ایسے نہیں ہوتا. اساتذہ بیٹھے ٹیچر سے پوچھیے کتنی تقدو ہوتی ہے. تیرے رب نے دنیا میں یہ گریڈ کی جو دوڑ لگی ہوئی ہے نا, اور دنیا بھاگ رہی ہے, حافظ کے پتہ ہے گریڈ کتنے رکھے. میں کوئی ضعیف روایتیں اٹھا کے جمع تقسیم کر کے ادھر ادھر کی باتیں جوڑنے کا عادی نہیں ہوں. میں سیدھا ڈائریکٹ کہتا ہوں, حافظ قرآن کو سارے مسالک کے پاس, مساجد میں, مدارس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے. اسے بلا کے جنت میں پہلے درجے پہ کھڑا کر کے اللہ کہیں گے اقرا, پڑھتے چڑھ. ہر لفظ کے بدلے, ہر آیت کے بدلے تو پڑھتا جا, تیرا گریڈ بڑھتا جائے گا. الحمد کی الف سے شروع کر والناس کی سین پہ جہاں جا کے رکے گا وہ تیرا مقام ہے. اور پتہ کتنا 6236 آیتیں قرآن میں. مشہور ہے نا 6666, لیکن جو ہمارے جتنے بھی نسخے ہیں گھر جا کے گنیے گا 6236 کوفی نسخوں میں ہماری آیتیں ہیں. تو ان آیات کے مطابق اگر ایک گریڈ بھی ملے
تو اس حافظ قرآن کے گریڈ تو دیکھ. اچھا یہاں تک تو تھا عظمت، وہ تو قرآن کی ہے، حافظ قرآن کی، داعی قرآن کی، مبلغ قرآن کی. لیکن ہدی للناس، جن میں انسانیت ہے انہیں رہنمائی دے گا یہ. اچھا بھائی سیدھی سی بات ہے، یہاں میں تھوڑا سا یو ٹرن لینے لگا ہوں اور وہ اپنی طرف مڑنے لگا ہوں. ہر بندہ کم از کم خود کو تو انسان کہتا ہے کہ نہیں؟ دنیا 8 ارب ہے، 2 ارب مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں. کوئی مسلمان ہمیں کہے نہ کہے ہم خود تو مانتے ہیں، خود کو تو مسلمان کہتے ہیں. اس لیے اللہ نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. مومنوں کوئی تمہیں مانے یا نہ مانے، تم تو مانتے ہو کہ میں مومن ہوں. کوئی جنتی کہے نہ کہے، تمہارا تو مائنڈ ہے نا میں نے جنت میں جانا ہے. تو اللہ نے اس سوچ کو مد نظر رکھ کے آواز دی، ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، پوری سیفٹی میں داخل ہو جاؤ. سیفٹی ہم نے لفظ مانا کر لیا اسلام میں. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سیفٹی میں آ جاؤ. سیفٹی کیا ہے کہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، جنت میں چلے جاؤ. فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. جو جہنم کے شعلوں سے بچ کے جنت میں چلا گیا یہ سیف ہے، یہ کامیاب ہے، یہ عظمتوں کو پا گیا، یہ صحبتوں کو پا گیا. تو موڈ ہے نا سب کا جنتی ہونے کا، کیا بلکہ اللہ کا شکر ہے. وراثت ابو کی ہے تو ابو کے تو وارث ہم ہیں نا. جنت تو اللہ نے آدم علیہ السلام اور حوا کو دی تھی، تو ہم تو پوتے ہیں نا، بیٹے ہیں کہ نہیں؟ اگر بیٹے اور اولاد ہی وارث نہیں ہوگی تو وارث کون ہوگی؟ ڈرا دیا دنیا میں فلاں جائے گا فلاں نہیں جائے گا. نہیں، ہر وہ بندہ جائے گا جو اڑیل نہیں ہے، جو اڑتا نہیں ہے، جس میں انسانیت ہے. ہدی للناس. اچھا خود کو انسان تو سارے ہی کہتے ہیں نا، دوجا پاویں سانو گال کٹ کے کچھ اور کہہ دے، کوئی جانور بنا دے، لیکن ہم تو اپنے آپ کو انسان مانتے ہیں. تو آئیے ذرا چیک کریں غلطی کہاں ہوئی ہے. قرآن تو رہنما تھا، یہ تو عزت دیتا تھا. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. اس سے تو بلندیاں ملتی تھی، عزت ملتی تھی، ترقی ملتی تھی. مگر بحرانوں کا شکار کیوں ہے؟ مسجدیں بھی ہیں، مدرسے بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، علماء بھی ہیں، اہل علم بھی ہیں، اہل دل بھی ہیں، اہل نظر بھی ہیں، فقہاء بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، مفسرین بھی ہیں، بڑے بڑے ادیب و خطیب بھی ہیں. پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا میں اور گگلی لگی ہوئی ہے، انگلیوں کے نیچے ریسرچ کا جہان بھی ہے. عزت کیوں نہیں مل رہی؟ پہلا جواب اللہ اس کتاب کے اوپر عمل کرنے والوں کو عزت دے دیتے ہیں. انسان ہونا چاہیے، مسلمان بھی نہیں بولا شریعت، انسان ہونا چاہیے. آپ کہتے ہو کہ یورپ والے ٹریڈ میں، بزنس میں، کاروبار میں ہم سے آگے نکل گئے کیونکہ انہوں نے قرآن کے 2 اصول لے لیے. کون سے 2 اصول تھے جو ہمارے پاس تھے؟ ہم تو لے نہیں سکے. سردی ہو جرابیں ہوں پہنے نہ ہوں، گرمی ہو پنکھے موجود ہو چلائیں نہیں، گھر میں پانی نہیں ہو پمپ موجود ہو اس کو آن نہیں کریں، تو غلطی کس کی ہے؟ بھائی قرآن بھی ہے، صاحب قرآن بھی ہیں، ترجمے بھی ہیں، علم بھی ہے، آیات بھی ہیں. مقدر ہمارے نہیں بدل رہے، قسمتیں یورپ پہ مہربان ہیں. تو کیوں کبھی سوچا ہدی للناس، انسان بن کے جو بھی لے لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، دنیا ہو یا آخرت ہو، یہ اگلا میٹر ہے. انہوں نے 2 اصول لیے. نمبر 1 سچ بولنا ہے، نمبر 2 امانت میں خیانت نہیں کرنی. تیسرا کوئی اصول نہیں ان کے پاس. یہ دونوں اصول صاحب قرآن نے دیے. التاجر الامین الصدوق، کہ ایک سچ بولنے والا امانت دار تاجر کل قیامت کے دن مع النبیین والصدیقین، یہ انبیاء اور صدیقین کے ساتھ جنتوں میں ہوگا. اب آئیے اپنی منڈی میں فاروق آباد. چلو فاروق آباد چھوڑو فیصلہ، آپ غصہ ہی نہ کر جائیں، معزز لوگ ہیں جی. میں اپنی منڈی میں چلتا ہوں، میرے 8 بازار ہیں، اس کے ارد گرد گول بازار ہیں اور سب گول ہے. پہلی چیز تھی کہ سچ بولنا ہے، سچ بولنا ہے. بھری مجلس میں صرف مجھے 1 ہاتھ چاہیے. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، جھوٹ نہ بولنا، سچ بتانا. جی پنجابی چ کہتے ہیں نا باہ ویلنے جی تو کوئی نہیں آئی، میں کہڑا کچھ کہہ لینا. جن نے اج تک زندگی چ جھوٹ نہیں نہ بولیا وہ 1 ہاتھ تے بخاوے سے.
یہ ہے ہماری انسانیت کا قرآن سے تعلق اور لیا ہوا نور. قرآن نے تو کہا ہے جھوٹ نہیں بولنا. صاحب قرآن نے تو کہا ہے ان الکذب یہدی الی الفجور. یہ فاجر آدمی کا کام ہے. یہ منافق کی موٹی اور پہلی علامت یہ ہے کہ جھوٹا ہوگا. دوسری چیز محبوب نے کہا کہ منافقوں کی منڈی دیکھنی ہو تو یہ جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا. میرے سمیت کوئی بندہ ہاتھ چکے کہ میں آج تک زندگی جننے وعدے کیتے نے نبھائے نے. تیسری چیز کہا یہ جب لڑے تو گالی دیتا ہے. قرآن گالیوں سے روکتا ہے. صاحب قرآن نے بھی روکا. میرے نبی کے ایک یار آئے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرما دے. آپ نے کہا لا تسبن احدا, کسی کو گالی نہیں دینی. اس صحابی کی زندگی میں لکھا ہے کہ مرتے دم تک یہ کہتا ہے جب سے میرے محبوب نے روکا ہے رب کی قسم ما سبقت احدا, میں نے کسی انسان کو گالی دینا تو درکنار, ولا شاتم ولا بعیرا, میں نے کسی بھیڑ کو بھی گالی نہیں دی, کسی اونٹ کو بھی گالی نہیں دی, ڈنگر ڈھور کو گالی نہیں دی. ایک بندہ چاہیے تھا پر مسیت چو قرآن سارے سمجھنا آیا جنہیں آج تک گال نہ کڈی ہو. مناظرے کر کے جیتنا ہو تو بڑا آسان ہے. میں بھی جیت سکتا ہوں, آپ بھی جیت سکتے ہیں. لکھنا ہو تو بہت لکھ سکتے ہیں, بولنا ہو تو بہت بول سکتے ہیں. اقبال بڑا اپدیشک ہے, من باتوں میں موہ لیتا ہے. گفتار کا غازی بن تو گیا, کردار کا غازی بن نہ سکا. ایک اور شخص آیا کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بدلنا چاہتا ہوں تو مجھے کوئی نصیحت فرما دیں. آپ نے کہا غصہ نہ کیا کر, غصہ نہ کیا کر. کچھ چہرے ہی اللہ نے غصے والے بنائے ہوتے ہیں, جی میں کچھ سمائلی فیس ہوتے ہیں, کچھ ویسے ہی غصیلے ہوتے ہیں. بلا وجہ 5-6 چہرے میں ادو کے گھورن ڈے نے, میں بڑا پریشان سا, میں کی ہوا ہے. نہیں, پانی نہیں, قرآن علاج کرتا ہے. صاحب قرآن آیا غصے والا. میرے محبوب بڑے کمال کے فیس ریڈر تھے. چہرہ دیکھا, کچھ اور نہیں کہا, صرف ایک نصیحت لا تغضب. ساڑھی طرح نہیں کہ پورا میڈیکل سٹور چوک کے دے دو کوئی تو لگے گی. پراپر تشخیص کرتے, نبض پہ ہاتھ رکھتے, دکھتی رگ کو ہاتھ رکھ کے ایسا سکون دیتے. صحابی کہتے ہیں کہ پوری زندگی پھر میں نے کبھی, بلکہ دوسرے لوگوں نے بیان دیا, اسی انہوں کو دی غصہ کر دیا نہیں دیکھا. لو پہ ایک بڑا ہی شریف تو شریف بندہ جڑا تواڈے چ بیٹھا ہوا ہے, میں تو نہیں جے, میں ہاتھ چک لے, جنہیں آج تک کدی نہ غصہ نہ کیتا ہو. ایک بندہ سے تے پاجی آپ چلے تے 7 سمندر پار کرن تے دنیا نو دعوت دین تے کافراں نو مسلمان بناؤن تے ساڈے کولوں تے ہلے منافقت سیدھی نہیں ہوئی تے چارے موٹیاں موٹیاں علامتاں منافقاں والیاں ساڈے ہن کوئی اسی کہہ سکاں گے کہ عبدالرزاق تو بہت بڑا منافق ہے, کہو اپنے آپ نو ذرا. نہیں کہا جاتا نا. جب دوسرا کہتا ہے تو برا لگتا ہے. اپنی کوتاہیوں کو پسے پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے, بحران ہے, آزمائشیں ہیں, غربت ہے, فقیری ہے. لیکن قرآن کو لینا کوئی نہیں چاہ رہا, کوئی نہیں لینا چاہ رہا. قرآن کی ایک آیت مثال دینا چاہتا ہوں. قرآن نے کہا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ. ہدایت یہ ہے, رہنمائی یہ ہے, اصول یہ ہے, آرڈیننس یہ ہے, قاعدہ اور قانون یہ ہے. پہلا لا یہ ہے کہ جس کو بھی ہم زمین میں حکومت دیں, حکمران بنائیں, بادشاہ بنائیں, اسٹیٹ کا والی بنائیں, سلطنت اس کے حوالے کر دیں, کشور حسین شاد باد کا مالک بنا دیں, اس کی پہلی ڈیوٹی یہ ہے کہ لوگوں کا وضو اور نماز سیدھی کرے. پڑھیا سارے نے, لیکن اسی آدھے پہلا رولا ہوتا جی اتنے کرپشن مکاؤنی ہے تو غربت مکاؤنی ہے. رولا غربت نہیں بھائی, غربت نہیں ختم ہو سکتی. تیرے محبوب کی خلافت راشدہ میں ادھر ابھی موقع ملا ہے. علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جب خلافت راشدہ کا پہلا پل لاتا ہے, آپ کو پتہ ہے انہوں نے پہلا کام کیا کیا تھا؟ کرسی منگوائی. حدیث کی کتابوں میں موجود, کرسی منگوائی, اوپر بیٹھے, پانی کا لوٹا منگوایا,
तबलीगी थे। बड़ा लोटा लोटा करते हो, कुरान से एतबार उठ गया। प्यार होता तो एतबार होता। मेरे नबी के यारों ने यारी भी निभाई, प्यार भी निभाया, मेयार भी रखा और एतबार भी किया। पानी का लोटा मंगवा के जितने लोग थे करीब किए, वुजू किया और करके दिखाया और उनको कहा कि ये है मेरे पैगंबर का वुजू, ये है मेरे नबी का वुजू। यार वक़्त दा हुक्मरान होवे तो लोटा फड़ के तो वुजू कराउण दिया होवे ते अजीब नहीं लगता इनके दौर च। और यही काम किया था हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे पहले। रिवायात में मौजूद, सनद मौजूद, सही अहादीस के अंदर मौजूद। कुर्सी मंगवाई, बैठे, पानी मंगवाया। कुल्ली के दो तरीके थे, दोनों बताए जैसे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहला तरीका चुल्लू पानी का लेके मुंह में डाल के इसको घुमाना है, मजमजा करना है, फिर कुल्ली करनी है, फिर उसके बाद अलग पानी लेके नाक में चढ़ाना है, उसको कैशूम तक लेके जाना है, फिर छाड़ना है। और दूसरा तरीका हाकिम वक़्त, कहा चुल्लू पानी का यूं लेके पहले आधा मुंह में ले लेना है। अब मुंह बंद, सांस कहां से आ रही है? सिर्फ नाक से। जब सांस यहीं से आ रही है तो बाकी पानी नाक में ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ऊपर चढ़ेगा। वैक्यूम होगा, हवा का प्रेशर ऐसा बन रहा है। दोनों तरीके मुस्तफा के सिखा के अपनी खिलाफत राशिदा का आगाज किया तो कुरान की तालीमात से किया। फिर कुरान क्यों न कहे इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। 1400 बरस बीत गए हैं। जनाब अली अल मुर्तज़ा की वो हैदर कर्रार की वो अजमत, जनाब उस्मान की वो गनीमत। कहना बड़ा आसान है। किसी के परदादा जी का इस वक्त बैंक में कोई अकाउंट चल रहा है? परदादा जी का नहीं चल रहा ना। जनाब उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बाई नेम आज भी उनका अकाउंट मदीना मुनव्वरा में। आप हैरान होंगे कि उनके नाम के वक़्फ़, कुरान से जुड़ी हुई उनकी जिंदगी, कुरान पढ़ा है, जिंदगी में नाफिज कर लिया है। कुरान ने बताया कि दौलत जमा करके इज्जत नहीं मिलती, बांटने से सखावत कहलाती है। फिर आता गया, देने वालों ने 10-10 गुना भी बोला। कहा कोई है जो मेरे साथ वादा करके इससे भी ज्यादा देने का कह चुका है। लिहाजा जब ऊंट गल्ले के मंगवाए गए और आड़तियों ने बोली दे के 10 पे रुक गए, कहने लगे जो ज्यादा देता है दे ले। और जब सारे ऊंट लाकर के बैतुल माल के अंदर जो है उनका सामान उतरवा दिया गया तो पता तब चला कि मेरे नबी के यार दिल से सुन के, दिल से पढ़ के, दिल से बने थे। सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का, जो दिल से दिल जलाते हैं वही उस्ताद होते हैं। आखिरी बात और या सलाम, कुरान कहता है ला तक़रबुज़ ज़िना, जिना के करीब नहीं जाना। ये एक छोटी सी आयत है, छोटी सी एक आयत है। मैं आखिरी किया था, अब कुरान ने कहा कि जिना के करीब नहीं जाना। ठीक हो गया, पढ़ा है आपने भी, मैंने भी सुना। आपको पता है कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा जितनी पंजाबी च कहते ना अत पाकिस्तानियों ने चुकी होती है न्यू ईयर नाइट ते शायद ही किसी ने चुकी हो। एक सर्वे है कि ईद उल फितर के दिन सबसे ज्यादा पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के यहाँ फिल्में, ड्रामे, ये वो, मैं इशारा बच्चे बैठे हैं नहीं कर सकता, बस अक्लमंद के लिए काफी है। सबसे ज्यादा शराब ईद उल फितर के दिन पी जाती है और सबसे ज्यादा जिना भी उसी दिन होता है। न्यू ईयर नाइट, दिसंबर की आखिरी आधी रात, जनवरी की पहली आधी रात। आपको पता है कि कुरान पढ़ने वालों में सबसे ज्यादा जिना की रेशो उस नाइट भी है। जनवरी यूं गुजरी, फरवरी में 14 फरवरी वैलेंटाइन, ये फूल गवाह है। फूल मंडियों में फूल खत्म, पत्तियां खत्म। या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बात फलियतज़व्वज। साहिब कुरान ने दिल
से कहा था जवानों जो ही जवानी हो ना तो फौरी निकाह कर लिया करो, वालिदैन को कहा करवा दिया करो, जैसे नमाज लेट नहीं करनी ये भी नहीं करना, मगर तूने मैंने 18 साल का कानून बना दिया, कभी आम का भी कानून बनेगा कि जब ये अभी पकने को तैयार है, पका नहीं है, तोड़ के पेटियों में पैक करके मिसाला लगा के मंडी में भेज दिया जाए ताकि फर्रुखाबाद में जब पहुंचे तो तैयार हो। अगर इसको 8 दिन मजीद इंतजार करवाओ तो खाने के काबिल रहे। तो ये जो बच्चा तेरा 9-10 साल में तैयार हो गया है, बेटी तैयार है, ये बिल्कुल पकी हुई है, या माशाअल्लाह शबाब महबूब ने आवाज दे दी है और निकाह के लिए कह दिया है, तो इंतजार कर रहे हैं, अभी तालीम बाकी, अभी कमरे बाकी, अभी मकान बाकी, अभी जो है वो जायदाद बाकी, अभी बड़े सारे मसले मसाइल बाकी, अभी इंजीनियर डॉक्टर नहीं बना, अभी वो करना है, अभी ये करना है, और फिर तेरे यहाँ फरवरी में फूल लेके दुनिया निकली हुई। इतिहास कल को फूलों पे आएगा, मसले गए हैं, फेंक दिए गए हैं, लेकिन वो भमरे जिनको तूने इजाजत दे रखी है दूसरी शादी करनी तो जुर्म बन जाए, मगर तेरे फर्रुखाबाद में कुरान के होते हुए मैं किसी से पूछूं बेटा इस साल आपने कितने वैलेंटाइन बनाए, सर माशाल्लाह इस दफा मेरे 100 फूल लगे। सर आपके कितने लगे? मेरे तो 80 लगे। इस कौम को क्या कहूं? ये कुरान वाली कौम है, कलमे वाली कौम है, ये बहरान ना आए तो क्या है? वला फशत ज़िना फी कौम इल्ला फशा फीहिम अत्ताऊन वल औजाउल्लती लम तकुन मज़त फी अस्लाफिहिम अल्लज़ीना मदऊ। जिस कौम की बस्तियों में, गलियों में, मोहल्लों में, घरों में घर घर चकला बन जाए, सोशल मीडिया के ऊपर सब मुयस्सर हो जाए, नमाज कुरान की जगह ये चीजें जिंदगी में दाखिल दिन रात हो जाए, इंतजार करो मेरा रब उस कौम के वेदे पकड़ लेता है। बुलाओ इस फर्रुखाबाद के किसी एक हकीम को, हमारे मेदे सलामत है? ताउन कहते हैं मेदे की बीमारी को है, पेट की 70 बीमारियां, वल औजाउल्लती लम तकुन मज़त फी अस्लाफिहिम अल्लज़ीना मदऊ, ऐसी ऐसी नई बीमारियां आएंगी पहले बुजुर्गों ने नाम तक भी नहीं सुना। कोरोना असी ते कोई गड्डी देखी सी टोटा वाले ने ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਟੋਟਾ ਕਰੋਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕੀ ਤੇ ਹਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, 11-22 ਵਧਾ ਲੈਣੀ है, एमरजेंसी ज्यादा कर लेनी है, हॉस्पिटल ज्यादा, फार्मेसियां तरक्की कर गई जनाब, आपका जिना का सिस्टम, निकाह का सिस्टम बिगड़ गया है, हसब नसब बिगड़ गया है। पता करो, बच्चियां कच्ची कलियां हाथों से तोड़ के मसली जा रही हैं और निकाह के वक्त कबारी मांगी जा रही है, जब मार्केट में किसी को छोड़ा नहीं गया, वला तकरबु ज़िना को अपनाया नहीं गया, तो फिर पहली रात तलाक ही होनी, फिर खुले होने, फिर जंगे ही होनी है। आओ मस्जिद नबवी में ले चलूं और उसके बाद आप अपने अपने घर चले। फिर मेरे महबूब बैठे हैं, एक नौजवान आया और आके सीधा कहने लगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु, मुझे पता है कि हद लगती है, मुझे पता है कोड़े मारे जाते हैं, रजम किया जाता है, लेकिन मैं दर्द किसको सुनाऊं, मैं दुखड़ा किसको सुनाऊं, मैं बेबस होके आया हूं, मेरे वजूद की ताकत मुझे मजबूर कर रही है, आज आप मुझे जिना की इजाजत दे दें। बेटियों वालों, सब बेटियां रखते हैं, मस्जिद नबवी में इतनी जुर्रत, जिना आपने जैसे आदत मुबारक थी, हदीस के सियाको सिबाक को मद्देनजर रख के बात कर रहा हूँ, लफ्ज़ वहाँ नहीं है। जैसे इब्ने उम्मे मक्तूम आया कि नबी ना हूँ, घर में नमाज पढ़ लूँ, तो आपने कहा पढ़ लिया करो। खुश होकर जब जाने लगे तो वापस बुलाया, कहा आओ अजान सुनते हो? कहा जी। कहा फला इज़न मैं अपना फतवा वापस लेता हूँ, फिर तुम्हें घर में नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है। सारे मुसलमान बैठे मस्जिद में, कोई दूसरा तो नहीं। एक बंदा हाथ चुक के कहेगा कि मैं सारी जिंदगी एक भी नमाज कभी कर नहीं पड़ी। इब्ने उम्मे मक्तूम कहते हैं कि फिर उसके बाद मेरी जिंदगी में कोई ऐसी नमाज नहीं आई, नबी ना था, कोई लाने वाला नहीं था, घर दूर था, जो मसले मसाइल थे, मैंने फिर जो भी नमाज का टाइम आया है, नमाज मस्जिद नबवी में पढ़ी। ये आया, कहने लगा महबूब जिना की इजाजत। आपने कहा जो दरवाजे तक पहुंचा ना, कुछ इजाजत मिल गई है, बंदे को डिस्काउंट मिल जाए, छुट्टी मिल जाए तो खुशी तो होती है।
آپ نے واپس بلایا کہا گل سن چلے ہیں جی تیرا گھر خالی ہے جی ظاہر میں جا رہا ہوں تو گھر تو نہیں تیری طرح کا کیس کوئی اور آئے تو تیرے گھر بھیج دوں چیخیں نکل گئی حدیث کے لفظ ہیں لب و لہجے بدل گئے پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہے چوٹے اکثر لفظ آتش فشاں نہیں ہوتے لہجے آگ لگا دیتے ہیں کہنے لگا کیف ذالک یا رسول اللہ کہ رسول میرے گھر کہ جس کے گھر جا رہے ہو وہ بھی تو کسی کی بہن بہو بیوی بیٹی ہے حدیث کے لفظ ہیں اس نوجوان کے سینے پہ محبوب نے ہاتھ رکھ کے یوں دعا کی اللہم ثلج صدرہ اے اللہ اس کی سینے کی آگ کو ٹھنڈا کر دے وحسن فرجہ اللہ اس کی شرمگاہ کے اٹھان میں حیا پیدا کر دے پوری زندگی یہ صحابی پھر نوجوان سر اٹھا کے چلا ہی نہیں جھکا جھکا سا مٹا مٹا سا کہ کوئی میرے گھر رہے گا میری بہن کے ساتھ بڑی چیز ہے بابا غیرت قرآن حمیت بھی دلائے غیرت بھی دلائے سچ بھی سکھائے امانت بھی سکھائے یہ آپ کو کالی سے روکے برائی سے روکے نفرت سے روکے تعصب سے روکے ہٹ دھرمیوں سے روکے فرقے بازیوں سے روکے کسی بات کے روکنے پہ تو ہم رکے نہیں اور اپنی سیفٹی کے اصول کیا ہے میں لاہور سے واپس نکل رہا تھا بچے گاڑی میں بٹھا لیے گاڑی ابھی چلی ہے تو پیچھے سے دڑ دڑ دو چار تھاپے میں لگے میں نے گاڑی روکی کیا ہو گیا خیر ہے تو بھائی بھاگے آئے کہنے لگے آنند باجی کا دوپٹہ باہر رہ گیا برقعے کا نا اتنا حصہ باہر رہ گیا میں کہ یار ایڈی کیڑی گل سی گڈی کھڈن والی آپ تے ساری اندر ہی ہے نا انہاں برقعہ ہی باہر سی کہندے نہیں جی سیفٹی دے خلاف ہے سفر کرنا تسی بوڑھی دا انہاں کہ برقعہ باہر برداشت نہیں ہویا کہ آپ سارے دے سارے اسلاموں باہر پھرنے ہیں تو رولا ہی کوئی بلاتی ہیں موجے کے دریا میں اترو کہاں تک چلو گے کنارے کنارے میں نے بھنور کو روند کے موتی کما لیے تو خوش ہو کے رہ گیا ساحل کی جھاگ پر آؤ آج فیصلہ لے بچوں نے تو قرآن پڑھ لیا قرآن میں 500 چیزوں کا حکم ہے کرنا ہے 500 چیزوں سے روکا گیا ہے انہاں چوں اپنے شعبے دیاں 5 موٹیاں موٹیاں چیزاں لے کے اللہ دی قسم عمل شروع کر دو تسی جنتی ٹردے پھردے جنتی ہو اس دنیا چ دنیا مننے تے بھاویں نہ مننے اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ